بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا اور رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرمانے ان کے نگاہ وہ نہیں جو سرخ اور زرد کو پہچانے، نگاہ وہ ہے جو محتاج مہر و ماں نہیں، فرنگ سے بہت آگے ہے مقام منزل مومن، قدم اٹھا یہ مقام انتہائے راہ نہیں، اور اسی سرور میں پوشیدہ موت بھی ہے تیری، تیرے بدن میں اگر سوز لا الہ نہیں، اور سنیں گے صدا میری خانزاد گانے کبیر کہ کلیم پوش ہوں صاحب کلا نہیں۔ اور علامہ اقبال فرمانے کہ جب تک نہ ہو زندگی کے حقائق پہ نظر، جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ۔ اور علامہ اقبال قلندر لاہوری کے ارشاد فرمانے کہ یہ زور دست و ضربت قاری کا ہے مقام، یہ زور دست و ضربت قاری کا ہے مقام، جنگ میں نہ طلب کر نوائے چنگ۔ جڑے ساڑھے قائد نے گل کی ہے نا کہ نچن والے دے پتر کدی آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے، اے اقبال دے شعر ہیں، اقبال نے خود آکھیا کہنے یہ زور و دست و ضربت قاری کا ہے مقام، جنگ میں نہ طلب کر نوائے چنگ۔ کہنے نچن ٹپن والا ساز و سامان جنگ نہیں منگی دا، اوتھے زور بازو کام آندا ہے، ہاں اوتھے رسول اللہ دی تلوار کام آندی ہے۔ اگے اقبال کہندا ہے یہ خون دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات، فطرت لہو ترنگ ہے غافل نہ جل ترنگ۔ علامہ اقبال کہندا ہے کامیابی جنگاں دے وچ ادو مل سکتی ہے جدو خون دے ہوگے، ادو کامیابی نہیں ملے گی جدو جدیاں نہ چاہو گے، ادو کامیابی نہیں مل سکتی۔ آزادی دی جنگ وہی لڑ سکتا ہے جڑا محمد عربی دا غلام ہوئے، ہاں باقی لکھاں پوری دنیا نے ویکھ لیا، کہندے پھر آواں گا، 4-5 مہینے تے ہو گئے نہیں آ رہا، وزیر آباد تو وہ لوگ کرن کے آجا، پھر جیل بھرو تحریک، پہلے کہندا سی قوم نو اسی حقیقی آزادی دیواں گے، ہن حقیقی غلامی حقیقی قید، جیل بھرو تحریک، پورے پاکستان دے ہر چوک دے اندر پولیس والے پریزن بینڈ کھول کے کھڑے رہے، تھانے کھول دیتے، انہوں نے کہا آ جاؤ بھی پی ٹی آئی والے ہو گرفتاری دے دیو، تسی کہنا سی جیل، پورے پاکستان چوں 77 بندے گرفتار ہوئے پورے، ساڑھے ایک یو سی چوں تو پچھلے سال اس پینڈی چوں پچھلے سال 40 بندے چکے گئے، کلے ایک پینڈی چوں یو سی چوں بھی نہیں، ایک پینڈی چوں 40 بندے، تے پورے پاکستان جیل بھرو تحریک دے 77 بندے گرفتار ہوئے۔ شاہ محمود قریشی خود گرفتاری دین گیا جو نپا گیا، انہوں نے کہا ایک دن بعد ضمانت دائر کی دی، اگلے مہینے بعد بند کر دیا۔ میں نے جوان بڑھونے گلہ نہیں ہونی، علامہ اقبال کہنے نگاہ وہ نہیں جو سرخ اور زرد کو پہچانے۔ اقبال کہنے کہ اللہ تعالیٰ نے اکھائیں اس وجہ تو نہیں دیتی ہیں کہ بندہ رنگیلے نو پہچانے، پیلے نو پہچانے، بدماشا نو پہچانے، بڑیریاں نو پہچانے، ایم پی اے نو پہچانے، ایم این اے نو پہچانے، امریکہ دے یاراں نو پہچانے، یہودیاں نصرانیاں نو پہچانے۔ اقبال کہنے رب نے اکھاں تاں دیتی ہیں جو صدیق اکبر نو پہچانا جائے، عمر فاروق نو پہچانا جائے، عثمان غنی نو پہچانا جائے، مولا علی نو پہچانا جائے۔ لوگوں نے کہو جناب آؤ حضور دی سنت دے مطابق حضور دا نظام لے، یہ کہنا نہیں جناب مولویاں نہ کی کم سیاست نہ، انہوں نے عمران خان دی حکومت دا طریقہ سمجھ آ جاندہ ہے، لیکن صدیق اکبر دی حکومت دے طریقے دی گل کری کہنا نہیں دین میں تو سیاست نہیں ہے۔ نواز شریف دی حکومت دا طریقہ سمجھ آندہ ہے قوم نو، لیکن انہوں نے فاروق اعظم دی حکومت دا طریقے دی گل کریے کہنا نہیں مولویاں دا کام ہی نہیں ہے سیاست۔ عثمان غنی دی حکومت دا طریقہ دا گل کریے، مولا علی دی طریقے دی گل کریے کہ اس طرح حکومت ہونی چاہیے، اس طرح دا نظام ہونا چاہیے، اس طرح دے ہنہ دے غلام ہونے چاہیے اتے، کہنے نہیں جناب اسلام دے جناب مولویاں دا کام ہی نہیں ہے، دین تے سیاست ہی نہیں ہے۔ بھی کیڑی جگہ اللہ کہا دین سیاست نہیں ہے؟ کوئی قرآن دی ایک آیت سانو بکھاوے کہ کسی جگہ اللہ نے کہا ہوئے بھی دین سیاست نہیں ہے، کوئی ایک آیت لے آوے جنہیں اللہ نے کہا ہوئے بھی دین سیاست نہیں ہے، قرآن دا نظام نہیں ہے، رسول اللہ دا نظام نہیں ہے، ظالمہ دا نظام چل سکتا ہے، یہودیاں دا نظام چل سکتا ہے، عیسائیاں دا نظام چل سکتا ہے، لیکن میرے آقا دا میرے محبوب دا نظام نہیں چل سکتا۔ ایک آیت بھی نہیں ہے قرآن سے، حضور دا فرمان بھی نہیں ہے، صحابہ دا بھی فرمان نہیں ہے یہودیاں کہ انہوں نے کیا ہوئے، نہ اہل بیت دا یہودیاں کوئی فرمان ہے کہ اہل بیت کیا ہوئے بھی دین سیاست نہیں۔ امام حسین کربلا نہیں گئے سن، سب کو چھوڑ چھاڑ کے گئے سن، کہدے واسطے گئے سن کہ ظالم بیٹھا سی، کلمہ دے وہ بھی پڑھتا سی، کلمہ دے وہ بھی پڑھتا سی۔ آج کل دے حکمرانہ نو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا، یزید نو دے کلمہ بھی آتا سی، اے دے جتیاں لا کے دے بغیر ٹوپی دے مدینے پہنچ جانے، یزید دے پگ پاندا سی، یزید قرآن دا پکا حافظ سی، جمعے دے خطبے دیندا سی، پھر حسین کے مقابلے چاہے دین دا غدار سی۔
شراب پیندا سی، زنا کردا سی، باندر نچواندا سی. حسین نو کہا میرے ہاتھ تے بیعت کر، ووٹ مینوں دے دے، امیر المومنین مینوں من. امام حسین فرمایا سارا کنبہ قربان کر دیاں گے، غداراں دے ہاتھ نہیں دیاں گے. سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ است حسین. ہاں اے نہیں کہ ایسا جنہاں ظالمہ دے ہاتھ دے کے کہی ایسی حسینیاں. حسینی ہوئے جڑا اس دور دے یزیدیاں دے اکھا پا کے کھڑا ہوئے. اصل حسینی ہو ہے کہ ظالمہ دے نال کھلو کے بندہ کہے میں حسینی ہوں. امام حسین قربانی اس وجہ تو نہیں دیتی سی کہ امت میرے نا دے پیچھے لنگر کھاوے. اس وجہ تو کربلا سر نیزے ہوتے جو نہیں چڑھوایا سی. اہل بیت نے قربانی اس وجہ تو نہیں دیتی سن کہ پیچھے امت ساڑھے نا دے سبیلہ پیوے. اس وجہ تو قربانیاں اہل بیت نے نہیں دیتی سن کہ امت پیچھے نا دے ساڑھے لئی بریانیاں کھاوے. امت پیچھے نہ دے ساڑھے سے کھاوے، بریانیاں بھی کھاوے، ہر چیز کھاوے، لیکن ساڑھی طرح دین تے پیرا بھی تے دے نا. اس وجہ تو قربانی دے کے گیا تھا. اس وجہ تو سر نیزے تے چڑھوایا سی کدی اوکھا ویلا آوے دین تے میرے نقشے قدم تے چل دے ہوئے سر نیزے تے چڑھوا دینا غدار دے ہاتھ جاتا نہیں دینا. اسی اور اس دور امام حسین دے وارث خادم حسین صاحب بالکل جو مرضی لکھاں کوئی کوشش کرے جس مرضی لین کھڑا ہوئے اصل لین حسین علی خادم حسین علی ہے. اسی او کھڑے سن ہر ظالم دی وہ کہنے نا خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا لاکھوں یزید ہیں یہاں کلمہ حق اٹھا کر دو دیکھ تجھے حق گل کرو ہر بندہ یزید ہوئے گا ہر بندہ توڑے مقابلے کھڑا ہو جائے گا. امام حسین کیوں ہے سن دین غداران دی وجہ تو ایسا نہ کہ آج پاکستان نے اندر دین دے غدار نہیں ہے. دسو اللہ تعالیٰ قرآن فرمانے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم ولا يمکنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اللہ فرمانے میرا انہاں لوگاں نال وعدہ ہے جڑے ایمان لے آئے تے چنگے چنگے کام کیتے. دسو ہن میں تانوں چنگے کام گرمان لگا. شراب دے بل پاس کرنا چنگا کام ہے. یہ ساری پارٹیاں نے اسمبلیاں جا کے شراب دے بل پاس نہیں کیتے. زنا دا بل پاس کرنا چنگا کام ہے انہوں نے کیتے ہیں. ٹرانسجنڈر دا بل انہوں نے پاس کیتا ہے کہ منڈا منڈے نال شادی کرے کڑی کڑی نال کرے انہوں نے بل پاس کیتا ہے چنگا کام ہے. پھر جی مندران دی تعمیر انہوں نے کروائی ہے. اے شاہ محمود قریشی اگلے دن گرفتار ہویا ہے. 7 تو 8 دن گرفتاری تو پہلے دی گل ہے. ایک دن پہلے دی گل ہے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی شاہ رکن عالم او ملتان دے قلعے ہوتے بزرگ آرام فرما رہے ہیں. او کئی 100 سالاں دے اوتھے آرام فرما رہے ہیں. انہاں دے پہلو دے اندر شاہ محمود قریشی نے مندر دے افتتاح کیتا ہے. مندر واسطے جگہ بھی دیتی ہو تو مندر پڑھوایا نال خود افتتاح دے گیا نال پوجا بھی کیتی ہے. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یہودی بھی کہتے ہیں اے مسلمان ہیں اپنے بزرگوں دی درباروں دے نال مندر بنا رہے ہیں. او دیکھو پیر جی جیل بھرو تحریک دے اندر پیر گرفتاریاں دے رہے ہیں. ہم اسے رسالت واسطے گرفتاری نہیں دیتی. حضور دی عزت واسطے میدان وچ نہیں آئے. کوئی مسئلہ نہیں تیرے در سے ججار پھرتے ہیں پھر در بدر ہی ہوئی خار پھرتے ہیں پھر گلی گلی پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. ہوئے حضور دا غلام تے غیراں دے پیچھے لگا ہوئے ہوئے ہو ہی نہیں سکتا. بندہ اونوں ویکھے اینوں ویکھے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں لوگاں دے بڑا دماغ خراب ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید لبیک والے لوارث ہیں انہاں دے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں انہاں دی کان خالی ہے انہاں دے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں. ساڑھے ویسے تھے سارے بزرگ ساڑھے نالی کھڑن. میں دے ہوتے گل تانوں سنا دے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ ہے 80% امت امام اعظم دے مقلد ہے. 80% امت امام اعظم ابو حنیفہ دے. اور امام اعظم ابو حنیفہ اے لبیک علیہ واسطے بھی ہے تے میرے واسطے بھی سارے واسطے ہے. امام اعظم ابو حنیفہ دی گل کہ ساڑھے اندر اپنی ذات دی عزت گل آوے نا حوصلہ ہونا چاہیے. ساڑھا کے ربان کوئی نپے نہ ہوتے حوصلہ ہونا چاہیے. جدو گل رسول اللہ دی آوے پھر ہوتے غیرت کرنا بغیرتی نہیں اختیار کرنی کہ جناب چپ کر کے سن لئی اپنی ذات واسطے بولنا یہ اپنی گل ہے. لیکن اصل گل غیرت دی وہ ہے کہ حضور دی عزت واسطے بولے جاوے اسلام واسطے دین واسطے قرآن واسطے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دینا والد صاحب دا انتقال ہو گیا وصال ہو گیا. ایک دن 2 دن 3 دن گھر بیٹھے رہے ملن آلن تے فاتحہ پڑھیں تے آپ بیٹھے رہے گھر. 3 دن بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھروں باہر نکلے دے چوکے اپنے گھر دے باہر والے چوکے پہنچے دے. بڑے لوگ آپ دے نال موجود سن. آپ دے خاندان دا ایک بندہ سی. ہن دیکھو نا بھی کام تے تسی کرنا نہیں پھر رب کسے کنوں لے لوے پھر ہونے نہ بڑے بڑے ہو گئے چٹھا صاحب کل دا بچہ اے ہن ساڈے مقابلے وچ کھڑا ہو گیا. حسد ہوندہ ہے نا لوگوں نے بھی تسی تے کم نہیں کیتا پھر تانوں تے تسی تے ارے رب انہوں موقع دیتا ہے تو پھر حسد نہ کرو نال چلو. یہ تو حضور نے ویسے بھی فرمایا بہت سارے مولوی حضور دا فرمانے حدیث ہے حضور نے فرمایا قیامت والے دن بہت سارے عالم جہنم میں حسد دی وجہ تو جا گئے.
بھی یہ چٹھا صاحب عزت کیوں میری ہے، یہ مینوں میرے ہوتے پھول کیوں سٹے جا رہے، انہاں ہوتے کیوں سٹے جا رہے ہیں، فلانے ہوتے پھول کیوں سٹے جا رہے ہیں، یار مینوں انارس ہو گیا ہے، انہاں ہو گیا تے انہاں تے کیوں، حسد نال تے کچھ نہیں بننا، کام نال بننا ہے، کام کر کے بھی کھاؤ تے تہاڈے ہوتے بھی چھٹے جان گے جی۔ یہی تو سارے پاکستان دے مولویاں نوں پریشانی ہے بھی سعد حسین بھی ہوتے اندی اگے پیچھے کیوں ہونے بھی انہیں حضور دی عزت تے پہرا دیتا ہے، 7.5 مہینے جیل کٹی ہے، تسی ایک دن نہیں گزار سکتے تے گلاں کر دے انہاں ہوتے آپ کہنے نا ساڑھے قائد بھی تھی لاہور کراچی دے اندر گولی چلی ہے نا، گولی چلی تے ساڑھا قائد کارکن زخمی ہویا، کارکن نو پیچھے بٹھایا، خود اگے بیٹھے، گولی چلی کارکن نو پیچھے بٹھایا، ہسپتال جا کے گڈی دے ہوتے نشان ہجے بھی موجود، فرنٹ لائن تے جا کے تھے جا کے انہوں ہسپتال چھڑ کے آئے، خود انہوں ہسپتال چھڑن گیا۔ یہ تو عمران خان دی آج ضمانت منسوخ ہوئی ہے، آج ضمانت منسوخ ہوئی ہے عمران خان دی، تے وہ دے کارکن پیچھے ڈگ دے پھر دن کسے انہوں نے پوچھیا ہی نہیں، لتاڑ دے ہویا گیا، سڑک دے سارے ڈگ گئے نا۔ تے اے تسی جتنا مرضی جدے پیچھے لگ جاؤ، جب تک حضور دے محمد عربی دے دروازے تے نہیں آؤ گے بچو گے نہیں، سچی گل تانوں کہہ رہے ہیں، بچہ تو آئی تائیں ہے کہ حضور دے نال وفا کرو گے، حضور دے دروازے تے آؤ گے، حضور نال وفا ہوئے گی تائیں بچت ہوئے گی۔ علامہ اقبال کہنے نا ممکن نہیں محکوم ہو آزاد کا ہم دوش، یہ بندہ افلاق وہ خواجہ افلاق۔ علامہ اقبال کہنے ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ آزاد ہے تے ایک بندہ غلام ہے حکمرانہ دا، یہ دونوں برابر کدی ہو ہی نہیں سکتے، کیوں؟ اقبال کہنے ہے بندیاں دا غلام ہے اور رسول اللہ دا غلام ہے، برابری کیویں ہو سکتی ہے؟ ہاں جی، اور لبیک والے نال کہنے جی ہمارے لبیک والوں سے، میں کہ تہاڈا قائد تانوں چھڑ کے چلا گیا تے ساڈا قائد ساڈے منڈیاں نوں نال لے کے ہسپتال چھڈن گے تے قوم دی کیڑی تے شتیراں نال چپے، ہاں جی قوم دی کیڑی تے شتیراں نال چپے تے لبیک والے دے مقابلے ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگ کہنے میں ایک گل جی ایک منٹ جی اللہ اللہ سلامت رکھے تانوں، میں گل سنا دے علماء ہیں تقریراں ہونیاں، میں تانوں گل سنا دے حضور دی عزت و ناموس، حضور دی ختم نبوت واسطے جدو تک کسی میدان عمل نہیں ہوگے، حضور دا ویسے ہی فرمان ہے، حضور نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم ذناب البقر وزرعتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا الى دینکم۔ حضور نے فرمایا قیامت تو پہلے میری امت سود دے کاروبار کرے گی، سود کمانے، سود دینے، سود تے پیسہ دینے تے دکان دے باہر پتہ کی لکھ دینے واللہ خیر الرازقین، بے اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، اعوذ باللہ۔ حرام خاریاں کر دیں، حرام کمانے، دکان دے باہر لکھے ھذا من فضل ربے، یہ میرے رب دا فضل ہے۔ بس این فلمہ چل رہی ہیں، دھیاں بے پردہ ہیں، باہر لکھے ماشاءاللہ۔ ہوٹ لائن فلمہ چل رہی ہیں، باہر لکھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول۔ اسی کی کافراں نوں جا کے روئیے کہ تسی ساڈے قرآن دے نال اے کر رہے ہو، اسی خود قرآن نال کی کر رہے ہیں؟ اسی تے ختمہ واسطے رکھ لیا قرآن، جمعراتاں واسطے رکھ لیا، فاتحہ واسطے رکھ لیا، اسی کدی قرآن دے نظام دی بھی گل کیتی ہے؟ محمد عربی دے نظام دی بھی گل کیتی ہے؟ انہوں نے بلے دا نظام چاہیے ہے، شیر دا نظام چاہیے ہے، تیر دا نظام چاہیے ہے، رسول اللہ دے نظام دی گل کرو، انہیں نہیں مولوی تہاڈا کی کام دے مولوی تسی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدو چوکھٹ پہنچے نا، لوگ سمجھتے ہیں شاید لبیک علیہ وارث ہیں، آپ جدو چوکھٹ پہنچے تھے، آپ دے خاندان دا ایک بندہ سی، آپ دے نال بڑا حسد کردا سی، آپ بھی تاجر سن، بہت بڑے ارباں دے مالک، کروڑاں دے مالک سن اس دور وچ بھی، تے او بھی بڑا کروڑاں دا مالک سی، بڑا بڑا آدمی سی۔ او آیا، انہیں آ کے امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا جناب میں سنیا آپ دے والد دا انتقال ہو گیا، تے آپ نے فرمایا ہاں میرے والد دا انتقال ہو گیا، تے آپ دے نال لوگ جڑے سن نا او فرمانے جڑی انہیں اگلی گل کیتی نا، اگلی اگر سانو کوئی ہو جی گل کردا شاید اسی خود مر جاندے یا انہوں مار دیندے، لیکن امام ہی سن وقت دے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جناب تہاڈے والد دا انتقال ہو گیا، میں کہا جی، انہیں کہا جناب تسی پھر اپنی والدہ دا نکاح میرے نال کر دیو۔ گل شریعت ہوتے تو کوئی گل نہیں، نبی نکاح دی، لیکن چوک چراہیاں تے گلاں نہیں ہونیاں نا، بندیاں کھلو کے امام صاحب فرمانے میرے جڑے پیر سن نا شریعت دے زنجیراں نے نپے ہوئے سن، شریعت جڑے زنجیراں سن نا میرے پیر انہوں نے نپے ہوئے سن، تے بڑے تحمل مزاجی نال، اے میرے واسطے بھی ہے تے تہاڈے واسطے بھی ہے، کیونکہ ساڈی ذات ہوتے سانو گال کڈے اسی چپ، ساڈے پیو نو کوئی کرے پھر چپ، ساڈی اے کہنے نا لوگ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس ادو دیندا ہے جدوں تینوں کوئی گل کرے، تیری ماں نو کرے، تیرے پیو نو کرے، تیرے خاندان نو کرے، تیرے رشتہ داراں نو کرے، او تے اسلام کہندا برداشت کر، میرے بارے فسبا نہیں کوئی مینوں گال کڈے، فسبا ابی کوئی میرے پیو نو کڈے، فسبا امی میری ماں نو کڈے، لیکن کوئی حضور دے بارے گل کرے تے پھر بندہ چپ رہے، او غیرت ہے۔ میں سچی گل کر رہا ہوں، حضور دے امام اعظم ابو حنیفہ بڑے تحمل مزاجی نال سن کے نا آپ نے فرمایا یار میری والدہ عدت وچ ہے، جیویں اودی عدت مکے گی میں تیرا پیغام پہنچا دیاں گا، اگر وہ نکاح کرنا چاہے گی تے کر لے گی۔ تے امام صاحب ایک گل کر کے نہ ٹر پے، ایک گل کر کے نہ آپ ٹر پے تے اگے تھوڑے جے پہنچے تے آپ دے اکھاں چوں ہنجو آ گئے، آنسو آ گئے، رون لگ پے۔
بھی اللہ تو بڑے بڑے امتحان لیندہ ہے مالک ہیں تو تے اتنا صرف اتنا آنسو آن دی دیر سے پیچھے شور پہ گئے بندے کٹھے ہو کے سارے گئے او جناب کی کیتا تسی او کی ہو دے واسطے دعائے جلال کی تھی کی بد دعا کر دیتی ہے تسی ہو دے واسطے انہیں کہا کی ہویا انہیں کہا جناب تسی تھوڑا جی آگے آئے ہو پیچھے زور دا ڈگے تھلے اٹیک ہویا اتھے ہی مر گئے تو امام اعظم و حنیفہ ہنس پائے آپ نے فرمایا انہیں سمجھے ایسی شاید اسی لوارے ساں انہیں سمجھے ایسی لوارے ساں میرے صبر نے انہوں مار دیتا ہے لوگ بھی یہی سمجھ دیں کہ ایسی لوارے ساں اتھے دے سانی امام اعظم و حنیفہ انہوں نے دعا واسطے ہاتھ بھی نہیں چکے اتھے دے شیخ الحدیث و تفسیر علامہ خادم حسین رضوی دے تحریک لبیک پاکستان ہوتے جڑا ظلم ہویا پھر ساڑھے بابے نے ہاتھ بھی چکے وقت مجدد نے یا اللہ انہوں نے کلیاں کلیاں کر کے ماری یا اللہ انہوں نے کلیاں کریاں کر کے ذلیل کری انہاں بھی رونا ہے انہاں دے نسلہ بھی رونا ہے انہاں اتھے بھی رونا ہے قبرت بھی رونا ہے کل حشر میں بھی رونا ہے جنہاں حضور نال بے وفائی کی تھی وہ کدی بھی تھے بالکل خوشحال نہیں ہو سکتے بالکل خوشحال نہیں ہو سکتے جڑا حضور دا دروازہ چھاڑ دیں دے ہو پورے پاکستانی حکمران کدی آئی ایم ایف کول جا رہے ہیں کدی جی اتھے جا رہے ہیں ملائیشیا جا رہے ہیں کدی جی سویدیا کول جا رہے ہیں کدی دبئی جا رہے ہیں کدی چائنا کول جا رہے ہیں کدی روس کول جا رہے ہیں بھی سانو دیو کہ پوری ہو رہی ہے اصل تے کوئی اور گال ہے نا پھر اصل گال تے پھر کوئی اور ہے نا کہ اسی اللہ نو دے محبوب نو ناراض کر بیٹھے ہیں اے حالات تائیں ٹھیک ہون گے جو حضور دا دین تخت تے آئے گا حضور نے فرمایا میری امت سود دا کاروبار کرے گی اذا تبایاتم بالعینت اے بے عینہ ایک قسم ہے سود دی میں وقت نہیں ہے میں نہیں تو سمجھا دیندہ بے عینہ ایک سود دی قسم ہے حضور نے فرمایا سود کرن کھان گے اور واخذتم ذناب البقری وڈے وڈے فارم بلان گئے مجھے دے گاؤں دے دین دا پتہ نہیں ہوئے گا پیسے دے پیچھے نس پہن گے اگے حضور نے ارشاد فرمایا وزراعتم بالزرع کاشتکاری دے پیچھے پہ جان گے بھی صبح صبح زمین نو پانی لان واسطے پیر ننگے پھر دیں تے نماز واسطے نہیں اٹھ دے حضور نے فرمایا وترکتم الجہاد پھر میری امت جہاد بھی چھڑ دے گی ترک کر دیں گے جہاد دی گل کرو حضرت اسلم تے حضرت مولا علی اس حدیث تے راوی ہیں آپ فرمانے کہ میرے آقا نے فرمایا قیامت تو پہلے قرآن پڑھان والے سمجھان والے تے سمجھان والے ایک گل غور کرنی ہے تسی مولا علی فرمانے حضور نے فرمایا قیامت تو پہلے قرآن پڑھان والے سمجھان والے تے سمجھان والے او لوگ کہیں گے اس دور کے جہاد ہون لازم نہیں ہے اسلام اب محبت کا درس دیتا ہے اسلام اس دور میں لازم نہیں کیونکہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اب جہاد کی بات نہ کی جائے ایسے جنہوں جہاد دی گل کریے لوگ جناب مولوی صاحب کیڑے جہاد دی گل کرے جناب کون سا جہاد بالتام جہاد بالقلم انما جہاد بھی آیا بالتام کھانا والا جہاد یہ بھی ایک مارکیٹ ہے جایا جہاد بالتام بھی کھانا بھی جہاد ہو گیا یعنی جہاد بالتام جہاد بالکلام جہاد بالقلم جہاد بالنفس یا مولوی صاحب جہاد بالسیف ہے میں کہ کیڑی جگہ تو سی تعریف پڑھی ہے جناب ایک کیڑے صحابی نے تعریف کی تھی ہے جدو بھی مسجد نبوی جزان ہوئی حی علی الجہاد تے کسی ایک صحابی دے بارے بھی کدی نے سنیا ہے کہ صحابی حضور کو لائے ہوئے ابو بکر صدیق یا عمر فاروق کہ حضور کیڑا جہاد ہے بالتام ہے بالکلام ہے بالنفس ہے یا بالقلم ہے جدو بھی حضرت بلال نے اذان دی تھی حی علی الجہاد آؤ بھی جہاد واسطے سارے صحابہ تلواراں لے کے آگئے حضور حکم دے دیو کیسر کسرت ایک کھڑے سے سمندریں بھی گھوڑے پا دے گل اتنی ہے بس جہاد واسطے تو محمد عربی دے غلام نے تلوار چوکے میدان عمل چ آئے آج بھی اسے جہاد دی گل ہے باقی دسیا ضرور گیا کہ جہاد بالنفس بھی ہے بالقلم بھی ہے لیکن اے سانو کوئی نوی تاریخ ساڑھے سامنے صحابہ دی ذات جدو صحابہ نو جہاد واسطے بلایا گیا اور تلوار لے کے ہیں سانو دسے کہ جدو حضور نے جہاد واسطے بلایا دے صحابہ تسمیہ پھڑ کے آگئے ہوں مسلح لے کے آگئے ہوں یا صحابہ کوئی اور شاید کہ حضور کتے جانا کیڑی دربار تے جا کے چلا کٹ کے آئیے کیڑے نبی دی دربار تے جائیے چلا کٹ کے آئیے کتے جا کے تسمیہ پھیرنی صحابہ نو جدو بھی حضور نے جہاد واسطے بلایا صحابہ تلواراں لے کے حضور حکم دے ہوئے حسینہ نے لمحہ پا دے 313 سندے ہزاروں نے لمحہ نہیں پایا اسلام اپنی پاور رکھ دے حضور نے فرمایا میری امت جہاد اور سنو حدیث مولا علی فرمانے حضور نے فرمایا قرآن پڑھن والے پڑھان والے سمجھان والے سمجھان والے سمجھ رہے ہو نا مطلب قرآن پڑھ دے بھی ہون گے پڑھان دے بھی ہون گے قرآن دے عالم بھی ہون گے ترجمہ جان دے ہون گے تفسیر ہر شے سمجھتے بھی ہون گے پھر کہیں گے جہاد لازم نہیں اللہ تعالیٰ نے جدو جہاد دی گل پھر حکم دیتا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال میرے حبیب مسلماناں نو کافراں دیاں گردناں لان دی طرف تیار کر ان اللہ اشترا من المومن ایک آیت ہے ایک آیت رحمت دی پورے 75 سال تو مولوی بھی سنا رہے ہیں پیر بھی سنا رہے ہیں لوگ بھی سانے سنا رہے ہیں ڈاکٹر بھی ہوئی سنا رہے ہیں پروفیسر بھی ہوئی سنا رہے ہیں جی اس یونیورسٹی ہیں لوگ پر بڑے بڑے پڑھے پڑھے لکھے لوگ بھی یہی آیت سنا رہے ہیں ایک آیت ہے رحمت دی ایک آیت رحمت دی 500 آیت 500 دے قریب آیت ہیں جہاد دیا جہاد دے بارے کیوں نہیں دسیا جانا
رسول اللہ دے دین دی سربلندی دی بارے کیوں نہیں دسیا جاندہ؟ قرآن دے اندر ہے ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ قرآن نے ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب ملعون تے گستاخ جتھے بھی ملے نپ کے وڑ دے۔ کہنے منصب نبی فقتلوا ضعیف ہے، میں کہ مولوی صاحب توڑے حلوے والی حدیث ضعیف نہیں ہوئی، بریانی والی حدیث ضعیف نہیں ہوئی، جمعراتاں دے جڑے فاتحہ پڑھ دے کل خانی ایک حدیث نہیں توڑے فتوے ضعیف ہوئے۔ حضور دی کہنے علماء کی توہین کفر ہے، پیروں کی توہین کفر ہے، تو نبی کی توہین کیا ہے؟ پیروں کو بھی عزت تو اسی در سے ملی ہے، مولویوں کو بھی عزت اسی در سے ملی ہے، سیدوں کو بھی عزت اسی در سے ملی ہے۔ اگر حضور دی عزت عرب آگئے تو پھر توڑیاں ساڑیاں کیڑیاں عزتاں؟ آ جاؤ محبوب غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے صلا دیا، جو ہمارے غم میں صدا رہے ہم نے ان کو دل سے بھلا دیا، تیرے حسن خلق کی اکرمت میری زندگی میں نہ آ سکی، ہم اسی میں خوش رہے کہ شہر کے دربام کو سجا دیا، ہم تیری جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہے، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ یہ خزاں دا جال ہے نا کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی دی دربار دے نال مندر بنے، انہاں دی اولاد اپنے آپ نو اخوا کے شاہ محمود قریشی اتھے ہندوؤں دا مندر بنوا رہے ہیں، پھر دسو یہ ہندوؤں دا غلام ہے یا امام رسول اللہ دا غلام؟ ایک گل تانوں سوچنی پینی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا میری امت جہاد چھڑ دے گی، پھر کی ہوئے گا؟ صلی اللہ علیکم ذلم۔ حضور نے فرمایا تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی، حضور نے جو کہہ دیتا ہونا ہے۔ حضور نے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جدو یہ سود کھان گے، پیسے دے پیچھے نسن گے، جہاد چھڑ دین گے، صلی اللہ علیکم ذلن، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر میری امت دے ذلت کو مسلط کر دے گا۔ آج ذلت مسلط ہو گئی، حکمرانوں دی صورت دیکھ لو، اٹے دے لینے چ لگے قوم واسطے بھی پورے پاکستان دے اندر کم از کم اور نہیں تے میں کہنا دی 95% پاکستان پورا بند ہویا ہے۔ کسے کسے جگہ دے کسے نے کھولی ہے بھی سانو نہ لاٹھی چارج کیا گیا ہے، نہ سی کوئی ڈنڈا چلایا ہے، نہ سی کوئی چھوٹا چلایا ہے، نہ بندوق دے زور دے، پر امن صرف ساڑھے قائد نے اعلان کیتا ہے کہ پورے پاکستان شٹر ڈاؤن ہڑتال ہونی ہے، لوگوں نے بالکل ساڑھے نال کھلو گئے ہیں۔ ہاں اکی دکی جگہ دے لوگ جڑے نہیں کھلوئے وہ بھی اندروں ساڑھے نال سن، کسے دے فون دی وجہ تو رکے ہوئے سن، فون گئے کہ جناب انج ہو گیا جی، او جی انج تسی دکان نہیں کھولنی تو تھوڑا کاروبار کر دیں گے۔ الحمدللہ پورا پاکستان تحریک لبیک پاکستان دے نال کھڑا ہے، ایمیں ہے ہاری پورا پاکستان، کشمیر بھی سارے جڑے جڑے ملک دے نال ہیں، تو پورے پاکستان اعلان ہویا کہ یار کدے واسطے کیتا ہے؟ جو تو بابا جی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین نکلے سن، اپنے ایمان واسطے بھی نکلے سن، امت واسطے بھی نکلے سن، فیض آباد جو جا کے بیٹھے عمر دا قرضہ اتارے انہوں نے اتھے بہ کے، خدا دی قسم انہوں حضور دی امت دا قرضہ، اگر بابا جی نہ جاندے تو شاید عذاب آ جاندہ کہ حضور دی ختم نبوت دے کوئی ڈاکہ مار دے، ممتاز قادری نے پھانسی چار دیتا۔ دیکھو جی قرآن دی آیت ہے ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل۔ یا اللہ گستاخ دا سر لانا یہ پہلے تو ہے، یہ ہون نما حکم آیا ہے، تیرے محبوب دی باری آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں پہلے بھی نبیوں دے گستاخاں دے سر اترواندہ رہے ہیں، اور گستاخ دا سر اتروانا اللہ کہہ رہے ہیں میری سنت ہے، سنت اللہ یہ اللہ دی سنت ہے، گستاخ رسول دا سر لانا۔ اور مطلب کی ہے ممتاز قادری پھر کدی سنت ادا کی تھی؟ ممتاز قادری نے 27 گولیاں جڑے شیطان تاثیر دے بالکل سینے دے ماریاں، وہ کدی سنت ادا کی تھی؟ اللہ خود کہہ رہے ہیں جی۔ غازی عامر عبد الرحمن چیمہ نے کدی سنت ادا کی تھی؟ علم الدین نے کدی سنت ادا کی تھی؟ غازی عبداللہ شیشان نے کدی سنت ادا کی تھی؟ غازی ہادی ماتر نے کدی سنت ادا کی تھی؟ غازی عبدالقادر نے کدی سنت ادا کی تھی؟ ملک ممتاز قادری نے رب دی سنت ادا کی تھی۔ جڑا غازی ملک ممتاز قادری دے بارے بھونکے وہ کینوں بھونک رہے ہیں؟ اللہ جو کہہ رہے ہیں میری سنت ہے اگے بلند تاجید علی سنت اللہ۔ لوگ نے بڑے پریشان ہیں بھی یہ جڑے من سب نبیین فقتلوا کوئی جڑے نے بابا نما کڑا ہے تو قرآن وچ ہے 295 جڑا پاکستان دا قانون ہے بھی جڑا بھی سارے نبی دے بارے گل کرے گا انہوں پھانسی دے چار دیں گے، وڈ دیں گے، ایک قانون ہے پاکستان دا۔ لوگ سمجھیں بھی یہ قانون مکا دیں گے تو پتہ نہیں کی ہوئے گا۔ اللہ قرآن نے فرماتا ہے ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ فرماتا ہے قیامت تک رب دے اس قانون نو ہرگز کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔
اے رب دی سنت ہے گستاخ رسول دا سر لانا تے قیامت تک امریکہ کی امریکہ دا پیو بھی آ جاوے 295C نو کوئی چھیڑ ہی نہیں سکتا، اے ختم ہو جائے گا نا 295C جو تو تک حضور دے ایک غلام بھی زندہ ہے گستاخ دا سر لیندے ہی ڈان گے انشاءاللہ، جیڑا ساڑھے نبی نو بھوکے گا انہوں اسی سر ہوتا لاواں گے انشاءاللہ۔ اے دیکھو حضرت غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی نور اللہ مرقدہ، غازی صاحب جدو شیطان تاثیر نو گولی مارن لگے نا تے غازی صاحب آپ خود فرمانن کہ میرے دل چے کہ ہمیں خیال آیا کہ یار میں اگر گولی ماری تے نال جڑے سارے فورس کھڑی ہے ایلیٹ فورس تے سارے یہ تے میں نے بھون کے رکھ دین کہ بھی گورنر جو گولی ماری میں نے اتھے ہی کہنے ہیں تھوڑا جی میں بندوق ہے میں پیچھے کیتی نا تے پیچھے غوث اعظم بھی کھڑے سن، داتا علی حجویری بھی پیچھے کھڑے سن، آج سارے اولیاء کھڑے سن، کہ ممتاز گولی تو چلا پیچھو اسی نہیں چلن دے آنگے تے الحمدللہ۔ پھر غازی نے اسلام حضور دی عزت پیرا دیتا، پھر پوری دنیا نے دیکھا غازی دا جنازہ تے اس ویلے کون سی جرنل کسی نو یاد ہے جو تو غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید نور اللہ مرقدہ انہوں نے پھانسی دیتی گئی، اس ویلے جرنل کون سی؟ شاید ہی کسی نو یاد ہے، سارے نو یاد ہی نہیں، لیکن ممتاز قادری دے قیامت تک ہے سی بھامے گمنام سپاہی، او بھامے جرنل سی لیکن وہ گمنام ہو جائے گا، رحیل شریف دا نام لینا والا بھی کوئی نہیں ہوئے گا، لیکن قیامت تک ملک ممتاز قادری ہوندے رہے جب تک سورج، جب تک میں کہنا جب چاند سورج بھی نہیں ہوئے گا ادھر بھی ممتاز قادری ہوئے گا، یعنی جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا، میں کہنا چاند سورج بھی ختم ہو جانا ہے غازی اس دن بھی ہونا ہے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز ہی نرالے ہوں گے۔ آؤ حضور دے دین دی طرف، ساڑھا بالکل کوئی یہ مقصد نہیں، نہ اسی کسی نال ساڑھا کوئی ذاتی اختلاف ہے، نہ عمران خان نال ذاتی اختلاف ہے، نہ نواز شریف نال ذاتی اختلاف ہے، نہ کوئی زرداری نال ساڑھا کوئی خاندانی اختلاف ہے، ساڑھا اختلاف اللہ رسول دی وجہ تو ہے، ساڑھا اختلاف اللہ رسول دی وجہ تو ہے، اسی عمران خان دے نال نہیں کھلوئے کیوں؟ یہ نہ ریاست مدینہ دا لے کے اور لے اسرائیل دی طرف جا رہے ہیں، نہ ریاست مدینہ دا، لیکن مندران دی تعمیر کر رہی ہے، سکھان دا گردوارہ 14 ارب دا انہیں گردوارہ بنائے، صحابہ دی انہیں گستاخی کی ہے، رسول اللہ دے بارے چونے گل کی ہے، اللہ دے بارے چونے گل کی کو کی نہیں بھوکیا، لیکن قوم پھر کھڑی ہے۔ اے بھی میں تنوں گل دس دیواں، اگلے دن میں شعر پڑھیا، اقبال دا کمال ہو گئی، اقبال ہر چیز کلندر سی نا، پھر اقبال نے نا کتاب لکھی ہے ارمغان حجاز، اس دی سب تو پہلی نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا کی، ابلیس کی مجلس شورا۔ اقبال کہنے ابلیس نے اپنے سارے چیلیاں نو کٹھا کیتا، انہیں کہا دس تو کی کیتے، تو کی کیتے، تو کی کیتے، تو کی کیتے، وہ کہنے میں یہ کر کے میں یہ کر کے میں یہ کر کے میں فلانے نو سیدھے رستے تو ہٹا کے ادھر لایا، فلانے نو سیدھے رستے تو ہٹا کے شراب دلایا، فلانے نو سیدھے رستے زنا دلایا، فلانے نو سیدھے رستے تو لا کے عمران دے نال لایا، فلانے نو سیدھے رستے لا کے نواز شریف دے پیچھے لایا، فلانے نو حضور دے رستے تو چھڑ کے زرداری دے پیچھے لا دیتا ہے، پرویز الہی دے پیچھے لا دیتا ہے، وڈیریاں دے پیچھے لا دیتا ہے، سرداراں دے غلاماں دے پیچھے لا دیتا ہے۔ تے پھر کہنے جو سارے گل کر لینے نا، ابلیس خود کہندا ہے میری بھی کرامت سنو، اور کرامت ابلیس دی سننا لیے بڑی چس والی ہے۔ اقبال کہندا ہے ابلیس نے کہا ہماری سعی و پہ ہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملاؤں ملوک کی جد کے ہیں بندے تمام۔ اقبال کہندا ہے ابلیس نے اپنے چیلے نو کیا، انہیں کہا اور میری کرامت سنو، آج کل بڑے بڑے مولوی 2 نمبر، بڑے بڑے 2 نمبر پیر عمران خان نو عاشق کہہ رہے ہیں میری کرامت ہے، کہنے میری کرامت ہے، نواز شریف نو لوگ عاشق کہہ رہے ہیں، کہنے میری کرامت ہے، لوگ زرداری نو عاشق کہہ رہے ہیں، یہ میری کرامت ہے، لوگ انہوں نے عاشق کہہ رہے ہیں۔ تو دیکھ لو یہ تو اقبال پہلے دس گیا، صوفی و ملاؤں ملوک عزت کے ہیں بندے تمام۔ اقبال کہنے مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ اقبال کہنے ابلیس نے اپنے چیلے نو کیا، مسلمانوں نے صرف صبح شام اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو دے لانا ہے، انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی دے بارے نہیں دسنا، انہوں نے اللہ ضرور یاد کروانی ہے، انہوں نے محمد بن قاسم دے بارے نہیں دسنا، انہوں نے قرآن ضرور رسمی طور تے قرآن پڑھانا ہے، لیکن انہوں نے دسنا نہیں کہ قرآن دا نظام کیویں لے آنا ہے، انہوں نے اللہ نمازاں تے روزے تے درود تے لانا ہے، لیکن خالد بن ولید دی تلوار دے بارے نہیں دسنا، احمد شاہ عبدالی دے بارے نہیں دسنا، طارق بن زیاد دے بارے نہیں دسنا، ٹیپو سلطان دے بارے نہیں دسنا، محمود غزنوی دے بارے نہیں دسنا۔ اگر دس دیتا الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، نہ حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری۔ اقبال کہندے شیطان کہندے ہوئے اگر تو انہوں نے دے بارے دس دیتا پھر توبہ توبہ توبہ، حضور دی امت دے اس قان حضور دے اس آئین دو توبہ، اے حضور دی امت اگر ستی بھی پئی ہوئے نا، کوئی چانس ہی نہ ہوئے جاگ دے ہوئے، انہوں نے صلاح الدین ایوبی دی گل دس، اے اتو کھڑے ہو جائیں گے، پھر حافظ ناموس زن، پھر اپنے دھیان دی عزتہ مستے بھی کھڑے ہو جائیں گے، مرد آزما مرد آفری۔ کہندے ستی ہوئی قوم بھی ہوئے، حضور دی سیرت دسو، حضور دی صورت دے بارے دسو، ستی ہوئی قوم پھر کھڑی ہو جائے گی۔ تو امیر المجاہدین نے پھر قوم کھڑی کی تھی الحمدللہ، تے آج اسی کھڑے ہیں حضور دے دین واسطے۔
تسی بھی آؤ بالکل ساڑا مقصد ہے نہیں میں تانوں گلاں دسی جاواں میں جڑی آیت پڑھی او دا ترجمہ کر کے مینوں اجازت اللہ تعالیٰ کہندا ہے میں میرا وعدہ ہے انہاں لوگاں نال جڑے ایمان لائے تے چنگے چنگے کام کیتے عمران خان نے کوئی چنگا کام کیتا ہے مندر بنانا چنگا کام ہے انہیں اوتھے مندر بنایا ہے صادقاباد دے اندر 1 ایکڑ جگہ دیتی ہے نال 10 کروڑ بھی دیتا ہے ڈیرکی دے اندر بلاول نے خود جا کے مندر دے افتتاح کیتا ہے نال پوجا بھی کیتی ہے دودھ بھی سٹیا ہے پوجا بھی کیتی ہے یہ چنگا کام ہے شراب دے بل زنا دے بل ٹرانسجنڈر دے بل لبیک یا رسول اللہ دے نعرے ہوتے گولیاں ماری ہیں تاجدار ختم نبوت ہوتے گولیاں ماری ہیں یہ پچھلے سال ایسے پنڈے چی یہی جرم تے یہی سی نا ساڑا اور تے کوئی جرم نہیں سی ایسے کوئی بندے نہیں ماری پھر ساڑے کوئی گناہ تے نہیں ہے یا نال کوئی ایسے ٹینک لے کے پھر دے ہوئے کہ ایسے ملک دے اندر کوئی ایسے انتشار پھیلا رہے ہیں پور امن طریقے نال اسی حضور دے دین دا اور پوری دنیا نے یہ بھی پیغام کیا ہے الحمدللہ پوری دنیا نو پیغام گیا ہے لوگ کہنے سن کہ مولوی شدت پسند ہیں مولوی شدت پسند ہیں کل ساری دنیا نے ویکھ لیا کہ مولوی شدت پسند نہیں ہے پر امن طریقے نال کسی نے نہ کچھ کیا نہ کسی دکاندار نے دھمکی دیتی نہ کسی دکاندار دے بارے کی گل کی تھی چپ کر کے جا کے کہا لبیک یا رسول اللہ کوئی کھول کے بھی بیٹھا سی انہیں کہا جناب انہوں نے ایسی بھی جان دیں ایسی بھی بند کر رہے ہیں بس گل اتنی ہے یہ تو کھوتا بھی جان دے حضور نو گو بھی جان دی ہے کتے بھی حضور نو جان دے دنیا دی ہر شے حضور نو جان دی ہے آج اسی حضور نو بول بیٹھے ہیں حضور دا دروازہ چھڑ بیٹھے ہیں اور شاکر شجاع آبادیاں نے وہ کہندہ ہے کفر تو زندگی پین کے مسلمان جیندے پین وہ کل دے بت شکن تو بت پرستی پجیندے پین وہ کہندہ ہے پوری دنیا نو مسلمان زندگیاں دیندے سن اور پوری دنیا نو دیندے سن حتی نہ رزق دیندے سن روٹی دیندے سن پیسہ دیندے سن آج کی ہویا شاکر شجاع آبادیاں کہندہ ہے پوری دنیا کی مانگ رہے ہیں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں مسلمانہ نے اگے کہندے وہ کل دے بت شکن تو بت پرستی پجیندے پین وہ کہندے جڑے کل بتاں نو توڑنا لے سن آج خود بت خانے بڑھا رہے ہیں پاکستان بڑھ ہے کہنے ذرا اقبال جاتی پا اقبال دا شعر ہے نا نہیں نشے من تیرا قصر سلطانی کے گنبد پر تو شائیں ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں تو اقبال نے پھر شاکر شجاع آبادی مخاطب کر کے کہندہ اقبال تو ہون تے ہے نہیں کہ تیرے شاہینہ دی حالت تینوں بھی کھاما قبر اٹھی جاتی پا کے ویکھ لے کہندہ ذرا اقبال جاتی پا پہاڑاں دیاں چٹانہ دے تیرے شاہین سر سٹ کے ممولیاں تو کٹیں دے کہندے تیرے شاہین چھوٹے چھوٹے چوزیاں کی چڑیاں کی کھلے کھا رہے پوری دنیا مسلمانوں نے ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پوری دنیا جتھے جس ملک جاؤ جس شہر جاؤ جس کونے مرضی ٹور جاؤ مسلمانوں دی دھیاں دی عزت لوٹیا جا رہی کسی جگہ یہودی دی عزت نہیں لوٹی جا رہی کسی جگہ عیسائی دی دی عزت نہیں لوٹی جا رہی کسی جگہ ہندو دی بت مت دی سکھ دی کافر دی مشرک دی دی عزت نہیں لوٹی جا رہی جس ملک جاؤ جس شہر جاؤ مسلمانوں دی بیٹے دی عزت لوٹیا جا رہی برما جاؤ مسلمانہ دے بیٹے نے پستان کٹ کے کباب بنا کے کھا گئے کشمیر دے وچ جاؤ مسلمانہ دے بیٹے نے مسجدیں زنا ہو رہے ہیں شام ٹور جاؤ اوتے پورا شام کھنڈر بنا گئے مسلمانہ دے بیٹے نے گھسیٹ دین درختاں نال باندھ کے انہاں دے زندہ حالت وچ مسلمان بیٹے دے بلیڈ نال تو چمڑی اتار دین بلیڈ نال زندہ انہاں دے نک کر دین او بھیج دین ویڈیو کہ مسلمانوں نے غیرت آوے لیکن اقبال کہنے رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے نماز روزہ حج و قربانی یہ سب تو باقی ہے لیکن تو باقی نہیں اقبال کہنے نمازیں ہیں روزے ہیں حج ہے درود ہیں ذکر ہیں اذکار ہیں سب کچھ ہے مسلمانوں دے اندر غیرت نہیں رہی 2 ارب کے نو زیادہ مسلمان ہیں ڈردہ کوئی نہیں ہے سچی گل ہے کوئی نہیں ڈردہ کسی نو ہی نہ باہر نہیں ہے انہوں نے باہر ہون ہے تو پوری دنیا صرف لبیک کا لیندہ ہے پورے عالم میں کفر نو لبیک کا لیندہ اور ایتھے کفر دے یارہ نو بھی پریشانی لبیک کا لیندہ ہے تو انشاءاللہ ساڑی گل نہیں ہے گل ہے وہ دے دین دی گل ساڑی ذات دی نہیں ہے اگر ساڑی ذات دی ہوندی جدو بھی بابا جی فرما گئے جدو بھی اسی اپنی ذات واسطے نکلیں گے ذلیل ہو جاؤں پہلے بھی اسی حضور دی عزت واسطے امت دی خاطر امت فرض دی خاطر قرض دی خاطر ساڑے بابا جی کھڑے ہوئے تے رب نے کامیابی دیتی آج بھی اگر ساری کھڑے ہوئے ہیں تو ساڑا قائد حضور دی امت واسطے کھڑا ہوئے حضور دی امت واسطے کھڑے ہوئے ہیں کہ آج آؤ حضور دے نظام واسطے اگر پیٹرول پیچھے بھی نہیں لوگوں نے یہ بھی پڑھے دیکھو جی مولوی پیٹرول واسطے نہیں کر رہے ہیں میں کہے نظام مصطفیٰ نو فائدہ ہو رہا ہے ازی جڑا نظام لے آنا چاہ رہے ہیں جس واسطے بھی نہیں کر رہے ہیں حضور دے دین نو فائدہ ہو رہا ہے کہنے ہو رہا ہے تو پھر میں کہ فائدہ جتھے حضور دے دین ہوئے ہوتے ہر شے اچھی کرنے سانو علامہ اقبال کہندہ ہے فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف علامہ اقبال کہندہ ہے جڑے کلے کلی تسی گناہ کر رہے ہو کلہ میں گناہ کر رہے ہیں تسی کر رہے ہو اے کر رہے ہیں او کر رہے ہیں انہاں دی معافی شاید رب کر دے گا اپنے محبوب دے صدقے اے معاف کر دے گا رب لیکن اقبال کہندہ ہے کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف اقبال کہندہ ہے رب جڑی ملت رل کے گناہ کر رہی ہے نا او دی معافی نہیں مل رہی وہ کی ہے کہ عمران خان مندر بھی بنا دے قوم پھر ان سپورٹ واسطے کھڑی ہے نواز شریف مرزائیاں نو بہن بھائی بھی کہہ دے وہ کہے میرے بہن بھائی ہیں میں مطلب میں خود مرزائیاں قوم پھر وہ دے نعرے لاوے اے ملت گناہ پوری ملت رل کے گناہ نے جڑے جڑے دے سپورٹر ہیں
تے زرداری نو بسم اللہ بھی نہ پڑھنی آوے، مننا دے افتتاح بھی کراوے، پھر بھی قوم دے نال کھڑی ہوئے، ملت دا گناہ ہے، ایدی معافی نہیں ملنی۔ او حضور دے دروازے تے او محمد قدر چھوڑ کر جانے والو، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا، چلو تم خدا کو ہی مانو، خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ آؤ حضور نال وفا کرو، اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ، اسلام پڑھاؤ، دین دی خاطر کھڑے ہو۔ وہ بس کرو، بہت ہو گیا، 75 سال سارے نوزمان بیٹھے ہو، ایک باری محمد عربی دے دین نو بھی ازمانا ہے انشاءاللہ۔ حضور دا دین جدو آئے گا، آنا ضرور ہے، یہ بھی بالکل کنوں کاٹ دے ہو کہ بھی مولوی علی نہیں آنا، انہوں نے کون آن دے گا، ایک میں آن گے؟ قرآن دی نص ہے، اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ سانو رب تے بھروسہ ہے۔ اے دیکھو جی، عمران خان دی پارٹی پہلے سی جہانگیر ترین، ایویں او بندے خریدتا سی، پھر آ گیا او جی کیڑا سی، او نس گیا جڑا اتھے دبئی جا کے دے خلاف ہو گیا، پھر فرق ہو گئی، آ گئی، او بھی ظاہر ہو گئی۔ کسی دا خریدار ہے چلو جی عمران خان، کسی دے ایم پی اے دا خریدار ہے زرداری، کسی دا خریدار ہے جی نواز شریف، کسی دا خریدار ہے پرویز الہی، تے لبیک علیہ دا خریدار کون ہے؟ لبیک علیہ دا خریدار کون ہے؟ ان اللہ اشترى من المومنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ فرمانا ہے میں مومنہ دا خریدار ہوں، اسی رب نے سانو خرید لیا کہ دے بدلے؟ جنت دے بدلے دے، اپنے مصطفیٰ دے بدلے۔ اسی حضور دے نا دے وکے ہوئے ہیں، بھامے بابا جی فرماگن کردن اتو کٹو، بھامے اتو کٹو، جیمے کٹنیاں کر لو، لیکن کردن ہے حضور واسطے، کٹواری حضور واسطے ہے اسی تے ساڑھا دا خریدار ہی رب ہے۔ کسی دے پارٹی دا کوئی خریدار، کوئی خریدار، کوئی خریدار، تحریک لبیک پاکستان دا خریدار رب ہے۔ اور اللہ قرآن نے فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، یہ لبیک علیہ واسطے ہے۔ اللہ قرآن نے فرماتا ہے میرے حبیب اپنے غلاماں نو دس دیو، جیڑے بھی لوگ ساڑھے دین واسطے، اسلام واسطے، میرے مصطفیٰ دے دین دے اسلام واسطے محنت کر دیں، مشقتہ کر دیں، کوشش کر دیں، وہ پریشان نہ ہو من، رب کدی نہ کدی کوئی نہ کوئی انہوں نے رب ضرور بے ضرور انہوں نے راہ بکھائے گا، رب انہیں واسطے رستے بڑھائے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں رستے بڑھاواں گا، رب کہہ رہے رستے بڑھاواں گا تو سانو دائیں میں ویکھن دی لوڑ ہے؟ اسی انہوں ویکھیے بھی وہ آ گیا، وہ آ گیا، وہ آ گیا، وہ نہ آیا تو کی ہویا، کوئی نہ بھی آیا، کلے بھی کھڑے رہنا اسی کلے، اگر اسی دو نمبری نہ کیتی، ڈڈو ٹھیک رہے، ٹھیک کھڑے رہے تو انشاءاللہ رب فرشتے بھیج کے ساڑی مدد ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ سانو ہو دے ہوتے یقین ہے۔ آؤ حضور دے دین واسطے، آؤ رسول اللہ دے نظام واسطے، آؤ قرآن واسطے کھڑے ہو، پاکستان واسطے کھڑے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان سے تانوں نعمت نہ لوازے ہے، اے نہ ہوئے کہ ہتھوں نکل جاوے تو پھر روندے رہو، مانگ پناہ محمد بخشا اس بے پرواہ جنابوں، متا کوئی گل اول ہی نکلے رد ہو جائیں اس بابوں۔ آؤ رسول اللہ دے نظام واسطے تے 3 مارچ نو تسی کتے پریس کلب 3 مارچ نو منڈی بہاؤالدین پریس کلب اتھے احتجاجی مظاہرہ ہے، قائد ملت اسلامیہ نے اعلان کیتا ہے، زنانیہ نے نہیں کیتا، تسی سمجھنا ہے لبیک علیہ نے۔ سید ظہیر الحسن شاہ صاحب نے فرمایا ہے نا، ایک مولوی نے کہہ دیتے عمران خان نو قائد ملت اسلامیہ، تے شاہ صاحب نے کہا قائد ملت اسلامیہ نہیں، قائد ملت زنانیہ ہے۔ بھی دیکھو نا اسی بڑے بڑے مرد ویکھیں، بھی مرد ہے نا، ایک مرد کی خاصیت اللہ تعالیٰ نے مرد جو بنایا ہے، بھی مرد حفاظت واسطے مرد کھلے ہون، پھر بھی چلو کوئی سمجھ آندی ہے۔ زمان پار کو جڑا زنان بہتے ساری عمران خان دی حفاظت واسطے ساری عورتیں آئی ہوئی ہیں، یہ پہلا مرد ہے جدی حفاظت واسطے عورتیں، پھر جڑی اینو گولیاں لگیاں۔ اچھا ایک بھی میرا سوال ہے، عمران خان ہوتے گولی چلی، جیمیں بھی چلی، بھامیں گولی بھی یوتھیا سی، چلان والا بھی یوتھیا سی، اگے ہاسپٹل والے بھی یوتھیا سن، ڈاکٹر بھی یوتھیا سن، پلستر بھی یوتھیا ہے جڑا 6 مہینے ہو گئے لے ہی نہیں رہا، ہڈی بھی نہیں ٹوٹی پھر بھی پلستر چڑھ گیا، یہ بھی عجیب پلستر ویک گیا۔ پھر انہوں یاد آیا بھی مہینے بعد قوم نے کوئی نہ کوئی ڈرامہ بھی کھانا سی، بھی انہوں گولی بھی کھانی تے ہے، پھر انہوں نے پلستر ہٹایا، پہلے ہڈی نہیں سی، جب پلستر ہٹایا تو ٹانکے ہی نہیں سن، قوم بھی لگی ہے، وہ بھی لگا ہے بھی ٹھیک ہے انہوں نے الو بناؤ، بھی میں جو الو دا پٹھا قوم نے بھی بڑھائی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ گل ہی نہیں ہے۔ تے آؤ حضور دے دین دی طرف بس کرو، بہت ہو گیا، حضور دے دین دی طرف آؤ، قرآن دے علاوہ تانوں کسے نے نہیں بچانا۔ تسی لکھاں عمران دے پیچھے نس لو، پھر ایک باری نواز شریف نو لے آؤ، پھر ایک باری زرداری نو لے آؤ، آنا پھر بھی گنبد خضرات ہی پینا ہے۔ پاکستان اس تو علاوہ نہیں بچے گا، پاکستان ادو ہی بچے گا جو محمد عربی دا دین تخت تے آئے گا، تے اسی بھی تانوں اسی طرف آنا۔ میں تانوں ایک باری بھی نہیں کہا جی چٹھا 50 صاحب دے پیچھے چلو، یا چٹھا صاحب دے نعرے لاؤ، یا علامہ صاحب دے نعرے لاؤ، یا انہاں دے پیچھے ٹرو، یا انہاں کے پیچھے، میں تانوں کہا حضور نال وفا کرو۔ اے سانو بابا جی دس گئے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلم